محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو جنگ بدر کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ امید ہے آپ کو جنگ بدر کا یہ پورا واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک خاص مذہب کے لوگ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو مجبور کر سکے اور ان کے گھروں میں نفرت پھیلا سکے۔ اسی لیے اس پر بھی احتیاط ضرور رکھنا چاہیے۔ ہماری بیٹی اسکول کب جاتی ہے، ہماری بہن اسکول کب جاتی ہے اور ہماری بیٹیاں کالج سے کب آتی ہے، ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ اس کے دوست کون ہے، اس پر بھی دھیان ضرور رکھیں۔ میرے پیارے دوستو، تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے لوگوں کے تحت یہ طے پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے نیند کہاں آئے گی، لیکن صحابہ کرام تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمان سے سراسر سے ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کیا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسے پرسکون نیند سے نہیں سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل سے رات بھر خوف طاری رہا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد، نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر صحابہ کرام مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، اگر 3000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا؟ ایک بار پھر صحابہ خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غالب ہو جائیں گے۔ قربان جائے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ میرے پیارے دوستو، فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ فتوے بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ میرے پیارے دوستو، ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ
کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت با کرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دے دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ آئیے ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ صرف 313 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 8 تلواریں اور 6 جرہ تھے۔ اور لشکر کفار کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ اب آئیے دیکھتے ہیں۔ 1000 افراد تھے، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 950 تلوار اور 950 جرہ ہاتھی۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کفار کے لشکر میں ایسے وہ اشارات کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا۔ جب وہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمہ لگاتے تھے۔ ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں بھی تھیں۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں تھا، کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کے پتوں کو اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ میرے پیارے دوستو، اب غور کیجئے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، مارا کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے آخر ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان اپنے دین سے بھٹک رہا ہے۔ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
हदीस मुबारका और कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। ये वो लोग थे जो जान देकर भी ईमान से पीछे हट नहीं सकते थे, और एक हम लोग हैं जो 2 रुपए में अपना ईमान तक बेच देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि हम लोगों को 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आधे से ज़्यादा गुनाहों से रोक देती है। दूसरी बात यह है कि हम अपने घरों में इस्लामी तहजीब और शरीयत को लागू करें। घरों में टीवी, सीरियल या फिल्में देखकर बरकत ख़त्म ना करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए। अपने आल औलाद को मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों से दूर रखें और उन्हें अच्छी तालीम दे। अभी हालात ऐसे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक ख़ास मज़हब के लोग मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए हमारी बेटियां और हमारी बहनों को सोशल मीडिया के ज़रिए फंसाना चाहते हैं, ताकि वो मुसलमानों को मजबूर कर सके और उनके घरों में नफ़रत फैला सके। इसीलिए इस पर भी एहतियात ज़रूर रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।